فرمایا نادانو تم آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اور بعد میں مرنے کے بعد آگ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا یہ اس طرح تو آگ کے جلانے سے بچ نہیں سکتے، جب تک خدا کی پرستش نہ کرو گے تو آگ تو تمہیں جلائے گی۔ انہوں نے جواب میں کہا آپ تو خدا کی پرستش کرتے ہیں، کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے آگ جلانے کی بات کرتے ہو، معین الدین کے جوڑوں کو بھی نہیں جلائے گی، معین الدین کے جوتے نہیں جلائے گی۔ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں منظر دکھا دیں۔ آپ نے غلاموں سے کہا کہ میرے جوتے اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ حضور خواجہ غریب نواز کے جوڑے، بغداد کی سرزمین کا واقعہ ہے، بغداد شریف کا، جوڑے آگ میں ڈالے، دیر تک پڑے رہے۔ آپ نے حکم دیا آگ معین الدین کے جوڑوں کا خیال کرنا۔ دیر کے بعد جوڑوں کو نگاہی، غیب سے آواز آئی کہ آگ کی کیا مجال کہ خدا کے دوست کے جوتوں کو جلا سکے۔ وہ وہی مشرف با اسلام ہو گئے اور آپ کی غلامی اختیار کر لی اور آپ کی توجہ اور تربیت و صحبت سے اولیاء کاملین ٹھہرے۔ یہ پورا واقعہ سیر الاقطاب میں آیا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آپ وارد اجمیر ہوئے۔ دہلی سے اجمیر جب آئے تو پریچنگ آف اسلام میں T.W. آرنلڈ نے لکھا ہے صرف دہلی سے اجمیر پہنچتے پہنچتے آپ نے نگاہ سے 700 خاندانوں کو مشرف با اسلام کیا، صرف دہلی سے اجمیر کے سفر میں۔ ہند فتح ہونے کا عمل شروع ہو گیا، ہند کی فتوحات بولیے شروع ہو گئی۔ اجمیر میں آپ پہنچے تو یہاں پہنچ کر آپ نے ابتدا میں اپنے 40 درویشوں کے ہمراہ ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے نیچے قیام فرمایا۔ اس شہر کے قریب جنگل میں ہی درخت تھا، اس وقت جنگل تھا، اب منگل ہو گیا۔ آئے آئے وہ جہاں خواجہ غریب نواز ٹک گئے وہی منگل ہو گیا۔ اس درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ یہ درخت اس وقت جو راجہ تھا اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آپ قیام فرما ہو گئے، 40 درویش ساتھ تھے۔ سیر الاقطاب میں آتا ہے، مسالک السالکین میں آتا ہے، جلد 2 صفحہ 278 میں، کہ وہ اس کے راجے کے درباری آئے اور وہ غصے سے بھڑک اٹھے اور برا بھلا بدبی اور گستاخی کی زبان بول کر گستاخانہ لہجے میں کہنے لگے اٹھا دیا، اٹھو یہاں سے، یہ راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بے ساختہ آپ کے خادم درویش 40 آپ کے چہرے انور کو تکنے لگے کہ خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں۔ آپ اٹھ گئے، درویشوں کو کہا چلو، ان سے کہنے لگے ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجے کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، تمہارے راجے کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ شام ہو گئی، چرانے کے بعد وہ اونٹ لائے۔ انہوں نے آ کے اگلے دن صبح اونٹوں کو چرانے والوں کو رات شام جب ہو گئی تو وہاں کے بٹھایا۔ صبح چرانے کے لیے آئے، اٹھانے کے لیے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تھک گئے، اونٹ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے۔ اجمیر کی نگری میں پہلی کرامت حضور خواجہ غریب نواز کی یہ ظاہر ہوئی۔ اس سے ایک شہرت ہو گئی کہ یہ کوئی درویش آیا ہے، اور پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے آ کے معافی مانگی تو آپ نے پھر حکم دے دیا تو آپ کے حکم سے اونٹ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی شہرت ہو گئی۔